بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فقلت یا رسول اللہ من ہم؟ خابوا وخسروا۔ فقال المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منا والمنفق صلاتہ بالحلف الفاجر والمسبل ازارہ۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے، رقم 2425۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ بات کریں گے، نہ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ یہی مضمون ایک دوسرے پہلو سے پیچھے کی روایت میں بھی گزر چکا ہے۔ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے موقعوں پر رسول اللہ ایسے ہی بات کرتے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ 3 ہی یا 4 ہی، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی کسی چیز کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کو۔ تو یہاں فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ بات کریں گے، نہ قیامت کی طرف ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے۔ یہی سب سے بڑی سعادت ہے جو قیامت میں انسانوں کو حاصل ہو سکتی ہے کہ ان کا رب ان سے بات کرے اور قیامت کے دن اس کی نگاہ التفات، اس کی نگاہ محبت، اس کی نگاہ بخشش ان پر پڑے۔ تو فرمایا کہ اس سے وہ محروم ہو جائیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ یعنی قیامت میں بھی پاک کرنے کا ایک عمل ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو اصلاً اپنے رب کو ماننے والے تھے، انہوں نے بنیادی طور پر اپنا رویہ اچھا رکھا، لیکن بعض ایسے گناہ کر بیٹھے کہ جن میں اب تھوڑی بہت سزا ہونی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں وہ سزا دے کے پاک کریں گے۔ یہ جو سزائیں ہیں، خواہ وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انفرادی سے اجتماعی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جن چیزوں میں کفارہ عائد کیا گیا ہے وہ انفرادی سزائیں ہیں۔ میں غلطی کرتا ہوں تو میں اپنے رب کے حضور میں جواب دہی کے احساس سے اپنے اوپر توبہ کے ساتھ کفارہ بھی عائد کرتا ہوں۔ یعنی کہیں فرمایا غلام آزاد کرو، کہیں فرمایا 60 روزے رکھو، کہیں فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں وہ سزا ہے جو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان سزاؤں کا ہے کہ جو حکمرانوں کی طرف سے اللہ کے حکم پر دی جاتی ہے، وہ بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے اگر انسان فی الواقع سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض مجرم رسول اللہ کے سامنے آئے، انہوں نے آ کے اعتراف کیا اپنے جرم کا، تو یہ جملہ کہا وہ یہ کہ طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجئے۔ تو یہ پاک کرنا جو ہے یہ گویا اس طرح ہے کہ بندے نے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، سخت کوتاہی ہو گئی، اب وہ توبہ بھی کر رہا ہے، اس میں ندامت بھی ہے، اور وہ اپنے اوپر کچھ بار لینے کے لیے بھی تیار ہے کہ یہی معاملہ ختم ہو جائے۔ تو یہ موقع قیامت میں بھی ملے گا، اس کو یہاں بیان کیا، یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور فرمایا انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ تو پھر سخت نقصان اور خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو قیامت میں اللہ کی اس عنایت سے، اللہ کی اس رحمت سے، اللہ کے اس کرم سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک وہ احسان جتانے والا جو کوئی چیز بھی دے تو لازماً احسان جتاتا ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ اگر کسی آدمی کا رویہ یہ کیا کہ کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کبھی احسان کے الفاظ زبان پر آ گئے، کبھی کوئی توجہ دلا دی، نہیں، اس کی نیکی دوسروں کے ساتھ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دین میں جو 3 بنیادی اساسات ہیں ان میں پہلی عدل ہے، دوسری احسان ہے، اور تیسری ایتاء ذی القربہ ہے، اپنے قریبی عزیزوں کی خدمت کرنا۔ تو اب جب یہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی نعمت آپ نے دی، کچھ روپیہ خرچ کیا، کچھ وقت دیا، کسی وقت کسی کے کام آئے، اب بہانے تراش رہے ہیں کہ اس کو بتانا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ بڑے ہی پست کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو ایک تو اس طرح کے احسان جتانے والے ہوں گے۔ اس پر میں نے لکھا یہ ظاہر ہے کہ آخری درجے کی دنات ہے، یعنی کمینگی ہے، جس کے ساتھ کسی شخص کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔
کبھی کبھار ہو گیا اس طرح کا معاملہ، ہر انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے شب و روز یہی ہے۔ اسی کو بیان کیا نا قرآن مجید نے کہ احاطت بہی خطیئت ہو، گناہ کو اس نے انجوائے کرنا شروع کر دیا، وہ اس کی زندگی بن گیا ہے، اس نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی اب قتل کر کے ہی لطف آتا ہے، اب غیبت کرنے ہی میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے سے بھی، چھوٹے سے چھوٹے سے بھی۔ تو ایک یہ فرمایا کہ وہ احسان جتانے والا جو کوئی چیز بھی دے تو لازماً احسان جتاتا ہے۔ دوسرا جو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے، یعنی آپ کے پاس ایک آدمی آیا ہے تو آپ نے جو اس سے نفع لینا ہے، جو کرنا ہے لیجئے، لیکن اس کو مائل کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ نہیں خدا کی قسم میں نے تو یہ 10 روپے میں خریدا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس سے اصل میں پورا تمدن دھوکے پر استوار ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جو آپ نے قیمت لینی ہے وہ لے، بتا دیں، اس میں یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنے کا خریدا تھا اور اتنے کا بیچ رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے۔ دوسرا جو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے، اور تیسرا جو اپنا تہمت تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے۔ یہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور اب بھی ہمارے دیہات وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت اوباش ہوتے ہیں، دوسروں پر دوست جمانا چاہتے ہیں، دون کی لینا، بڑھ ہانکنا، یہ عام ان کا مزاج ہوتا ہے، اور لباس میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان کا تکبر ہے، باطن کا تکبر، وہ اس کی چال ڈھال میں نمایاں ہوگا، گفتگو کے انداز میں نمایاں ہوگا، وہ لباس میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ آگے بھی بعض روایتوں میں آئے گا، یعنی ایک بڑا سا شملہ چھوڑا ہوا ہے، نیچے تہمت باندھی ہوئی ہے، اور وہ اس کے لڑ جو ہیں وہ زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، اور اس طریقے سے گویا ایک خاص طرح کا اوباشوں کا لباس ہے جو پہنا ہوا ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اس پر میں نے لکھا اس باب کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب جاہلی میں متکبرین کا یہ عام طریقہ تھا کہ لمبا قمیص پہنے گا، یعنی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں دیہات میں کبھی دیکھے ہوں گے، اوباش قسم کے لوگ دوسروں پر دوست جمائے رکھتے ہیں، ہر طرح کا ظلم روا رکھتے ہیں اور بہت متکبر، لمبا قمیص پہنیں گے، پگڑی کا شملہ کمر سے نیچے تک لٹکا ہوا ہوگا، تہمت ٹخنوں سے اس قدر نیچے ہوگا گویا آدھا زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ روایتوں میں اسبال کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ جو فرمایا ہے الفاظ ہے والمسبل ازارہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اسبال کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لباس کی اسی وضع پر وعید سنائی ہے، اور اس لیے سنائی ہے کہ تکبر من جملہ کبائر ہے، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں اصل چیز تہمت نہیں ہے، وہ باطن ہے جو تکبر ہے، اور تکبر جو ہے یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور مستکبرین کے بارے میں قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن کوئی مستکبر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ خود قرآن کے الفاظ، یعنی وہ کہ جو دنیا میں تکبر اختیار کرتا ہے، اپنی بڑائی کے ذوم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا جب پوچھا گیا تکبر ہے کیا؟ ایک صحابی نے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تو اچھا لگتا ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو۔ فرمایا یہ تو تمہاری حصے جمالیات ہے، اور اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا پھر یا رسول اللہ تکبر ہے کیا؟ تو فرمایا بطر الحق و غمت الناس، حق سامنے آ گیا لیکن اکڑ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا، غمت الناس۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو متکبر بناتی ہیں انسان کو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ والمنفق صلاتہ بالحلف الفاجر، نہ جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچا کرو، نہ اس طرح سے متکبرانہ تہمت نیچے لٹکایا کرو، اور نہ کوئی چیز دیتے ہو تو احسان جتایا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔